یوزکم السامی جمیع حاضرین و سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج سے 122 سال قبل جو اہل سنت بلکہ اہل ایمان کے سروں کو رب کریم نے عروج، بلندی اور عزت عطا فرمائی تھی، اس نعمت عظمیٰ کے اوپر جو اس وقت پورے عالم اسلام میں جشن برپا ہوا تھا، اس جشن فتح مبین کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے میں اور آپ اس آستان علم، اس آستان کرم اور اس خانوادہ مقدسہ بلدہ شریف کی پاک دھرتی پر ہم حاضر اور اس بزم میں شریک ہیں۔ بلا مبالغہ، یہ مبالغہ نہیں ہے، جو لوگ یہاں موجود ہیں آپ نگاہ دوڑائیں، میری دعوت ہے دائیں سے بائیں آپ سارے نگاہ دوڑائیں، اور جو یہاں موجود نہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بلا مبالغہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں، عوام تو بہت ہے، ہزاروں کی تعداد میں علماء، مشائخ، شیوخ الحدیث اور ایک شخص یہاں ایسا بیٹھا ہے جس کے تلامذہ کے آگے ہزاروں شاگرد موجود ہیں، اور میں حضور قبلہ غلام نظام الدین جامی ادام اللہ فیوز و سامی آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے عرض گزار ہوں کہ میرے شیخ، میرے مرشد، میرے کریم، میرے غریب نواز، میرا غوث اور کیا نواز ہے، اس وقت آستانہ عالیہ بلدہ شریف کی بہار آپ احباب کے سامنے موجود ہے۔ میرے پاس وقت کی قلت ہے، 3 چیزیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح ہم لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس طرح ہمیں لا الہ الا اللہ میں شک نہیں، اسی طرح ہمیں محمد الرسول اللہ میں کوئی شک نہیں۔ جس طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہمیں کوئی شک نہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ کے آخری نبی ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ یہاں تک تو تک بھی ہے، سچ بھی ہے، حق بھی ہے، بلا شک بھی ہے، اور سب جوش سے بول رہے ہو، مزہ تب آئے گا جب میں اگلا جملہ بولوں گا۔ جس طرح ہمیں اس کلمے کی پاکیزگی، عظمت اور طہارت اور اس کے مفہوم میں کوئی شک نہیں، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت میں ہمیں کوئی شک نہیں، اور جس طرح ہمیں عقیدہ ختم نبوت میں شک نہیں، اسی طرح ہمیں مرزا قادیان اور اس کے ماننے والوں کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، عام طور پر بہت سارے لوگ صرف ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگوا کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر تفریق بتا دی ہے کہ یہ بندہ ختم نبوت کو مانتا ہے۔ عرض گزار ہوں کہ جس دجال زمانہ کا منہ خاک میں ملایا میرے حضور فاتح قادیہ، مجدد زمان، مجدد اعظم حضور قبلہ سیدنا و مرشدنا پیر مہر علی شاہ سرکار نے، جنہوں نے اس دجال زمان مرزا قادیان کو ناخن چنے چپائے اور اس کے منہ کو خاک آلود کیا، جس مناظرے کے بعد چاہتا کہ عالم یہ نعرہ بلند ہوا کہ مرزا قادیانی کے کفر میں کوئی کسی قسم کا شک آیا آہستہ نہیں آیا، کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تعلیم جو مرزا قادیانی کی کتابیں ہیں یا اس کے جو چمچے چلے اس کے ماں باپ والے لوگ ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں تو وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ مرزائی ختم نبوت کے ماننے کا اقرار کرتے ہیں، وہ کفر ان کے لیے اس لیے متحقق ہے کہ وہ ختم نبوت کے اجماعی مفہوم کے مخالف ہیں، یعنی وہ لفظ ختم
جو معنی ختم نبوت ہے وہ اسے نہیں مانتے، اور معنی ختم نبوت کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی ذات کے بعد نہ کوئی نبی آیا اور نہ آ سکتا ہے، اور ان کے بعد کسی طور پر بھی کسی شخصیت کے لیے اگر کسی قسم کی نبوت کا ثبوت کیا جائے گا تو وہ نبوت کا دعوے دار بھی مرتد اور لعین ہے، اور اس کو حسب سمجھنے والا بھی مرتد اور لعین ہے۔ اس لیے اے آج آستانے کرم نشاں خانوادہ مقدسہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مفکر اسلام، حضور مفکر اسلام، رونق خانوادہ سادات قاسمیہ، حضرت حجت الاسلام قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب بچنی، گرامی مرتبہ حاضرین، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قادیانی اور مرزائیوں کو یوں پہچانا جائے گا کہ ہم کہیں گے کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں اور مرزائی کہیں گے کہ ہم ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ ایسا نہیں ہے۔ مرزائیوں کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ پوچھا جائے کہ تم بتاؤ تمہارا مرزا قادیانی کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ جو مسلمان ہوگا وہ بلا جھجک، بلا تحیر، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی شک و شبہ کے وہ کہہ دے گا وہ دجال زمان تھا، وہ دجال تھا، وہ دجال تھا، وہ کذاب تھا، اور جو اس کا ماننے والا ہوگا وہ وہیں پہ جا جائے گا، رک جائے گا۔ اس لیے آج کی اس کانفرنس سے یہ ایک پیغام بھی ہے کہ ہم نے جہاں یہ کہنا ہے کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، وہاں ہم نے یہ بھی کہنا ہے کہ مرزا قادیانی اور اسے نبی اور صحیح مسلمان ماننے والے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہیں۔ حضرات ایک حدیث شریف اور اس کے بعد میری گفتگو مکمل۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک کے صحابی ہیں۔ یہ حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کتابوں میں موجود ہے اور اس کی کئی سندیں اور کئی طرق ہیں۔ اس کے اوپر حکم صحیح کا، صحیح کا اور بعض نے حسن کا لگایا۔ موضوع کسی محدث نے اس حدیث کو نہیں کہا۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوے میں، ایک سریا میں، سریا کہتے ہیں وہ جنگ جس میں رسول اللہ نہ جائیں اپنی طرف سے کسی کو لیڈر اور لشکر دے کر بھیجیں اور لیڈر بنا کر بھیجیں، تو اس ایک جنگ تھی جس میں مولا علی کو سریے کا نگہبان اور لشکر کا سردار بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ جنگ ہوئی، ہم جنگ جیت گئے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی پاک نے ایک تقسیم کے معاملے میں آپ نے فیصلہ فرمایا۔ کچھ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ خیال آیا، توجہ سے سنیے گا، کہ شاید مولا علی نے یہاں پر تقسیم کے معاملے میں خطا کی ہے، مولا علی نے تقسیم کے مسئلے پر خطا کی ہے۔ چنانچہ صحابہ نے آپس میں طے کیا کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے اور جا کر ہم شکایت لگائیں گے کہ علی نے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کیا۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں جب ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، حضور نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ علی کی قیادت کیسی رہی؟ حضرت بریدہ فرماتے ہیں میں نے جھکے سر کے ساتھ شکایت لگا دی کہ علی نے یوں کیا۔ فرماتے ہیں کن تو رجل مکبابا، میں سر جھکا کے بات کرنے والا بندہ تھا۔ جب میں نے نگاہ اٹھا کر رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو کہتے احمر وجہہ، حضور کا چہرہ غضب سے سرخ ہو چکا تھا، اور اللہ کے نبی نے پوچھا اور بریدہ کیا میں تجھے تیری جان سے زیادہ پیارا نہیں ہوں؟ فرماتے میں نے عرض کیا حضور ہیں۔ فرماتا من کنت ولیہ فعلی ولیہ، اور جس کا میں معبود ہوں اس کا معبود ولی ہونا چاہتا ہے۔ اور دوسری جو سند سے روایت ہے اس میں تھوڑا اور عجیب الفاظ میں سنیے گا، اس کے اندر 3 صحابہ کا ذکر ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے نبی کی خدمت میں شکایت درج کی، میرے حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ دوسرے نے ادھر سے آواز اٹھائی، میرے حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ تیسرے نے پھر شکایت لگائی، میرے حضور کا چہرہ غضب سے سرخ ہو گیا۔ پھر میرے نبی نے پوچھا
ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی. اور تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا من تم تو ولی ہوں فعلی ولی ہوں، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے. اور اگلے جو لفظ ہیں مجھے حضرت یمین البرکہ جناب مخدوم العلماء آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ وقت آپ کا ہو گیا، چند سیکنڈ میں ہاتھ جوڑ کر مانگوں گا میرا پیغام تاکہ اسی میں آ جائے. حضرت قریدہ کنز العمال مجمع الزوائد طبرانی کے الفاظ بڑے عظیم ہیں. حضرت قریدہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجیے. آپ فرماتے ہیں فما فارقتہ، اللہ کی قسم میں نے دامن مصطفیٰ کو پکڑ لیا، اس وقت تک میں نے حضور کا دامن نہیں چھوڑا حتی بایعتہ علی الاسلام جدیدہ، جب تک کہ میں نے دوبارہ حضور کے سامنے کلمہ نہیں پڑھا. اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، آستانے کرم نشان کورونا کی مقصد زمین پہ حاضر ہونے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے نبی کے صحابہ نے جو حضور کے سامنے شکایت لگائی تھی علی نے کچھ کیا تھا یا ویسے ہی لگائی تھی؟ وہ بھائی فیصلہ کیا تھا نا علی مولا نے، اس کا مطلب ہے کچھ ہوا تھا. صحابہ کو لگا کہ علی نے لگائے اتنی آتی کی ہے یار کم از کم وہ باتیں بول رہی. صحابہ کو لگا کہ علی نے شاید لگائے اجتہادی کی ہے. میرے نبی نے علی کو پوچھا بھی نہیں علی تو فیصلہ کی کیتا ہے. اب میرا نبی حاکم وقت بھی ہے، قاضی مطلق بھی ہے، قانون عدالت کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور کیس کو چلاتے پوچھتے ہاں بھائی علی کیا ہوا پھر فیصلہ کرتے. تو بھائی 3 گواہیاں دے رہے ہیں، حضور کیس ہی نہیں چلا رہے. میرے ایک بزرگ نے فرمایا تھا وہ کیس کو تب چلاتے کہ غلطی کا احتمال ہوتا. جس نبی نے خود کہہ دیا تھا کہ دنیا حق کے پیچھے چلتی ہے، حق علی کے پیچھے چلتا، وہ نبی کیسے کیس چلاتے اور کیوں کہ پوچھتے کہ علی تو نے کیا کہ نہیں؟ کیونکہ نبی کی گارنٹی موجود تھی. اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، بس آخری چند سیکنڈ ہے، بولو مولا علی سے کچھ ہوا تھا کہ نہیں؟ ہوا تھا. تو شکایت کس نے لگائی؟ صحابہ نے. یعنی صحابہ کو لگا کہ علی نے خدائی کا دی تھی. تو جن لوگوں کے دماغوں میں یہ گھسیڑ دیا گیا ہے کہ خدائی اجتہادی کمال ہوتا ہے، تو بتائیے اگر خدائی اجتہادی کمال ہوتا ہے تو حضور غضبناک کیوں ہوئے؟ حضور غصے میں کیوں آئے؟ ارے علی نے کچھ کیا. صحابہ کہتے ہیں کہ علی نے خطا کی. میرا نبی غضب پہ ڈوب گئے. میرے مصطفیٰ کس قدر غضبناک ہوئے ہوں گے کہ قریدہ نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھائیں. وہ کس قدر غضب ہوگا میرے نبی کا. اب جملہ سنیے. اور رسول کے مقدس صحابہ علی کچھ کریں انہیں خطا پہ سمجھے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ حضور غضب میں سرخ ہو جاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں علی نہیں محمد کے جگر کا ٹکڑا، اور ادھر صحابہ، ادھر ملا، ادھر علی. علی کچھ چل رہے ہیں اور اس کو اگر کوئی خطائے اجتہادی صحابی سمجھے حضور کا غم اور حضور غضب میں آتے ہیں ان کے دل پہ گرا گزرتی ہے. اے ایمان والوں بتاؤ کہ جس زہرا نے کیا ہی کچھ نہیں، جس بیوی نے کیا ہی کچھ نہیں، اگر کوئی ملا کام عقل بدبخت وہ سیدہ زہرا کی بابت خطا کا قول کرے تو بتا قلب محمد پہ کیا ہوئے. اور یہ بولنے سے آواز جس سے پہلے بھی لگ چکی ہے. ہم کہاں تک جا سکتے ہیں ختم نبوت میں اور کیا کر سکتے ہیں؟ میرے کولنے کے بابا نے پہلے سے فرما دیا تھا وصلی اللہ کیا شان ہے لا مثل کا فضلہ انبیاء.
وہ ہم کس حد تک کمیٹڈ ہیں حضور کی ذات کے ساتھ. آپ فرماتے ہیں تن من دھن سب تجھ پر ماروں اے وارثیوں کو اتنی جی گل اگر کریے حضور کی بلا جامی سرکار اور فنا ہے میرے غوث پاک کی محبت میں اور عاشق غوث پاک اور جس میں ہر وقت بغداد والے کی کرم کی نگاہ ہے تو پھر بغداد والے کا بیٹا کہتا ہے حب نبی میرے علی حب نبی رحمت لحمی جسم کا جسم فرق نہیں ماں ہے نبی. انتہائی معذرت سے 2 منٹ زیادہ لگیں بس.